معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اس ٹاپک پر روشنی ڈالوں گی جس کا مسکنسیپشن بہت معاشرے میں ہے، وہ ہے موت کی سختی اور بری موت۔ موت کی سختی اور بری موت، یہ دونوں الگ الگ ٹاپک ہے، ان دونوں کو میں الگ الگ کر کے بتاؤں گی۔ پہلے میں فوکس کروں گی موت کی سختی میں۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے موت کی سختی کیا ہے اور بری موت کیا ہے؟ چلیں ابھی ذرا غور سے سنیں، 2 ٹاپکس پہ میں روشنی ڈالوں گی، ایک ہے موت کی سختی اور دوسرا ہے بری موت۔ اچھے سے سمجھیں اور جو ہم معاشرے میں مسکنسیپشنس ہے نا، اس کو انشاءاللہ ہم دور کریں گے، سمجھ لیں گے کہ آخر موت کے بارے میں اسلام کیا روشنی ڈالتا ہے۔ اوکے، موت کی سختی مینز موت کی سختی سے ہر ایک گزرے گا، ہر ایک کو گزرنا ہوگا، چاہے وہ مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اچھا، اس کو آپ کو آسانی سے سمجھنے کے لیے موت کی سختی فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے۔ موت کی سختی ہمارے فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے۔ موت کی سختی کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو بری موت ہے، وہ بری موت یا اچھی موت، اس میں ٹھیک ہے، بری موت جو ہے وہ فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی، اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ کلیئر؟ اس کا اللہ رب العزت نے جو کیا ہے نشانیاں بتا دی ہے۔ تو اب ہم موت کی سختی جو اس فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ پہلی والی موت کی سختی انبیاءوں کو بھی آتی ہے، مومن کو بھی آتی ہے، کافر کو بھی ہوتی ہے، ہر ایک کو موت کی سختی سے گزرنا ہی ہے۔ اس کی دلیل آتی ہے بخاری میں روایت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا تو آپ کا سر میرے سینے اور میرے ٹھڈی کے درمیان تھا، وہاں پر آپ فوت ہوئے تھے، آپ کی روح وہاں پر قبض ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکلیف دیکھنے کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں موت کی تکلیف کم ہونے کا تصور تک نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موت کی تکلیف ہوئی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے محسوس کیا اس کو کہ آگے کسی کی بھی موت پہ اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کے وہ سمجھیں گے کہ وہ تو مطلب ہونا ہی ہے، کیونکہ نبی کو اتنی تکلیف ہوئی ہے تو باقی لوگوں کو تو ہوگی ہی، اس سے بڑھ کے بھی ہوگی یا اس سے کم بھی ہوگی، تکلیف تو ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی تھی موت کے وقت، اور صحابہ کرام نے موت کی تکلیف اپنی ایکسپلین کرتے ہوئے، بعض صحابہ کرام سے ہمیں روایتیں ملتی ہے کہ انہوں نے سوئی کے ناکے سے سانس کا آتا جاتا محسوس کیا، 2 پہاڑوں کے بیچ میں پس رہے ویسا انہوں نے محسوس کیا۔ موت کی سختی ہے یہ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھ کر مطلب وہ برداشت نہیں کر سکی اور انہوں نے کہا وائے کرب ابی کا، ہائے میری باپ کی تکلیف، ہائے میری باپ کی تکلیف، یہ کہتے جا رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب ابی کا بعد الموت، اب کے بعد آپ کے باپ پہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف محسوس کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت کی جو سختی ہے اس کو محسوس کی، تکلیف کو محسوس کی۔ تو موت کی سختی از اے ڈفرینٹ تھنگ اینڈ بری موت از اے ڈفرینٹ تھنگ۔ بری موت کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، موت کی سختی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ابھی۔ موت کی سختی سے ہر ایک کو دوچار ہونا پڑے گا، لیکن بری موت سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، موت کی سختی سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں، موت کی سختی سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، لیکن بری موت سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ کیسے بچا سکتے ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے۔ یہ جو موت کی سختی ہے وہ یہ فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کو ہم محسوس کر سکتے، اس کو ہم دیکھ بھی سکتے، اس کو ہم فیل بھی کر سکتے، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فیل کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی بیوی کی طرف سے
اور اس کی اولاد کی طرف سے تکلیف پہنچتی رہتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. جب اللہ کے پاس وہ آتا ہے تو بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. تو لوگوں کی وجہ سے بھی جو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں، اس کے وجہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. جیسے اسلام کیا کانسیپٹ دے رہا ہے، اگر کانٹا بھی چبھتا ہے مومن کو اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے، اس کے اس صبر کے بدلے اس کے گناہ معاف کرتے ہیں. تو اب یہ جو موت کی سختی ہے اور وہ ہر ایک کو ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کسی کا منہ کالا ہونے لگتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کسی کو برین ہیمیج ہوا ہے، تو اس بیماری کے وجہ سے اس کے جسم پہ، وہ میت کے جسم پہ بعض چینجز نظر آتے ہیں. چہرہ کالا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، باڈی پھلی ہوئی نظر آتی ہے، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کو جلدی دفنا دو، مطلب اتنا نہیں رکھ سکتے باہر. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بری موت ہوئی ہے. بری موت کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. تو وہ موت کی تکلیف ہے، ٹھیک ہے، وہ موت کی سختی ہے. بڑی بڑی بیماریاں ہو سکتی ہے، بڑی بیماری جس کو کہتے ہیں نا معاشرے میں، وہ بھی ہو سکتی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ برا ہے، اس وجہ سے بڑی بیماری لگ گئی ہے. بڑی بیماریوں میں جو فوت ہو جاتا ہے وہ موت کی سختی اس کو ہو رہی ہوتی ہے، بری موت نہیں. اور یعنی انسان مرنے کے بعد بہت سے ایسے ریزنز ہوتے ہیں. اچھا، جس سے بعض کا چہرہ بھی بگڑ جاتا ہوتا ہے. نارمل ایک چہرہ ہوتا ہے تو میت میں الگ ہی چہرہ ہونے لگتا ہے. یہ بھی بری موت نہیں ہے. کسی کے پاس سے بدبو آنے لگتی ہے، کسی کا جسم بگڑ سکتا ہے، کہ ناک، آنکھ، کان سے کچھ بھی خون وغیرہ نکل سکتا ہے، کوئی کچل جاتا ہے، کوئی ٹرک وغیرہ کے نیچے آ کے کچل جاتا ہے. یہ موت کی سختی ہے، بری موت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس حادثے سے دوچار کیا. کوئی جانور کسی کو پھاڑ سکتا ہے، اور یہ بری موت نہیں ہے، لیکن موت کی سختیاں، اللہ نے اس کی موت اس طریقے سے لکھی ہے. تو کئی طریقے سے موت آ سکتی ہے، جس کا ہم یہاں پہ ڈسکس کیا کریں. اتنی ساری موتیں تو ہم دیکھتے ہیں، جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے ہماری اتنا ہمیں تجربہ ہوتا ہے، اتنے سٹوریز ہم سنتے ہیں. تو ان ساری قسم کی موت جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو ان موت سے وہ قسمت میں وہ موت لکھا. اللہ نے لکھا کہ اس کو یہ بیماری لگے گی، اللہ نے لکھا کہ اس کو جانور پھاڑ کر کھائے گا، اللہ نے لکھا کہ یہ ایکسیڈنٹ سے مرے گا، اللہ نے لکھا کہ یہ کچلا جائے گا، اللہ نے لکھا ایسے مطلب جو اللہ تعالیٰ، جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھے ہیں اس سے اس کو دوچار ہونا پڑے گا، ویسی موت آئے گی. یہ موت کی سختی ہے، بری موت نہیں ہے. ہم نے تقدیر اور تدبیر کے ٹاپک میں پڑھا تھا. اللہ رب العزت لکھے ہوں گے، ہمیں پتہ نہیں کس طریقے کی موت ہمیں آنی ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے. لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ دعائیں بھی ہمیں سکھائی کہ ان موتوں سے تم اللہ کی پناہ مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الحرم والتردی والحدم والغم والحریق والغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت وان اقتل فی سبیلک مدبرا واعوذ بک من ان اموت لدیغا. دعا کثرت سے پڑھو، تاکہ اس میں جو بتایا گیا نا موت کی سختیاں، جو موت کے کنڈیشنز ہے، وہ دعا تم مانگتے جاؤ. اگر قسمت میں ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اس موت سے ہٹا کر تمہیں یہ اچھی موت عطا کریں گے. اچھی موت ان دا سینس جو ہمارے کانسیپٹ میں ہے نا، بستر پر پڑا ہوا ہو، جس کو کلمہ نصیب ہو، جو اچھی شکل صورت ہو، جس کو قبر ملے، اس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں نا. اس دعا میں کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا اللہ، بڑھاپے کی عمر میں مرنے اور بلندی سے گر کر مرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کسی چیز کے اپنے اوپر گرنے سے واقع ہونے والی موت اور غم سے آنے والی موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. نیز آگ میں جل کر مرنے سے اور پانی میں ڈوب کر مرنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. نیز مرتے وقت شیطان کے کسی بھی حملے سے پناہ مانگتا ہوں. تیری راہ میں جہاد کرتے وقت پشت دے کر یعنی پلٹ جانے سے بھی پناہ مانگتی ہوں.
اور زہریلے جانوروں کے کاٹنے سے آنے والی موت سے بھی پناہ مانگتی ہوں۔ تو اس میں کئی سارے جو انہونی کنڈیشنز ہوتے ہیں نا اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسی اگر کسی کو موت آئی، کوئی گر کر مرا، کوئی ڈس کر مرا، کوئی کچھ ہو کر مرا، تو پھر وہ بری موت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بری موت کون سی ہے؟ جو موت جہنم کے بیس پر آئی ہو، جو موت جس کو سیدھا جہنم میں لے کے جاتی ہو، وہ بری موت ہے۔ کلیئر؟ یہ موت کی سختیاں ہیں، کسی کو اس تکلیف میں، کسی کو اس تکلیف میں، کسی کو اس تکلیف میں۔ اگر کوئی ان ناگہانی آفتوں سے کسی کی موت آئی اور وہ نیک ہو تو موت تو بظاہر سخت آئی لیکن بری موت نہیں مرا ہو۔ سمجھ آ رہی؟ بری موت اس کے اعمال پر ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتمہا۔ بری موت کیا ہے؟ ایگزیکٹ اس وقت جب ملک الموت آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، تو اس وقت ہمارا عمل کون سا ہوتا ہے؟ مطلب جھوٹ بولتے بولتے جھوٹ بول رہے تھے، اسی وقت فرشتے آ گئے تو جھوٹ تھا نا لاسٹ اٹیمپٹ ہمارا عمل کا۔ کسی کو دھوکہ دے رہے، اس وقت فرشتے آئے اور روح قبضے کرنے کے لیے، تو ہم دھوکے باز ہو کر مر رہے، مطلب جہنمی ہو گئے، برے فرشتے آئیں گے۔ اور آخری وقت میں اگر کوئی ظلم کرتا ہوا مرا، فرشتے آگے اس وقت، تو ہم ظالم کی موت مرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو کنڈیشنز ہے یہ موت کی سختیاں ہیں۔ اب کوئی پلین کریش میں مر گیا، وہ برا نہیں ہے، اچھا ہے، نیک ہے، اللہ کا متقی بندہ ہے، لیکن اللہ نے اس کی موت ویسی لکھی ہے، تو وہ بری موت نہیں ہے بلکہ موت کی سختی ہے اس کے لیے۔ اب وہ پلین کریش میں جہاں مرا، ہمیں دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ وہ بہت ہی مشکل حالت میں مرا ہے، جل گیا، پورا بھسم ہو گیا، کوئلہ بن گیا، لیکن وہ جو موت آئی نا، جس وقت فرشتے آئے، اس کے لیے حالت بدل گئی۔ باڈی تو ختم ہی ہونا ہے نا موت کے بعد، قبر میں ڈالو یا جلا دو، باڈی تو ختم ہونی ہے۔ اصل جو بدلہ شروع ہونے والا ہے کس کے ساتھ؟ روح کے ساتھ۔ اور اس مومن کی جو پلین کریش میں ختم ہوا ہے، اس کی جب روح قبض کر رہے تو نیک فرشتے آ گئے اس کے پاس اور انجام اچھا بتا دیے۔ پھر اس کے روح کو لے کے گئے جو ریڈ کارپیٹ والا ویلکم کر کے کل ہم نے پڑھا تھا، تو وہاں سے تو اچھا ہی ہو گیا نا۔ ہمیں اس جسم سے کیا کرنا ہے؟ یہ جسم جو ہے ہمیں یہیں پہ دنیا میں چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ سانپ ہوتا ہے نا، سانپ اپنا سکن چھوڑتا ہے، وہ پتہ ہوں گا آپ لوگوں کو، نکال دیتا ہے پورا اپنا۔ تو ویسا ہمیں جب ہم مرتے ہیں نا، یہ سکن، یہ جو جسم ہے، ہمیں یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ اصل چیز جو ہے، اصل چیز جو ہماری حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ ہماری روح ہے، روح۔ یہ جسم تو اللہ تعالیٰ نے بس یہ دنیا میں ہماری ایک آئیڈینٹی کے لیے دیا ہے، یہ فلاں ایسی ہے، اس کی یہ ہائٹ ہے، اس کا یہ کلر ہے، اس کے بال ایسے ہے، اس کا یہ ہے، بس آئیڈینٹی کے لیے دیا ہے۔ اللہ کے پاس قیامت میں کچھ اور، اللہ جیسا ہمیں دنیا میں اب دیکھ رہا ہے نا، ہم کیسے اچھے ہیں، برے ہیں، تو اچھے ہیں تو اللہ کی نظر میں جو ہم جتنے اچھے ہیں اتنا خوبصورت، اللہ کی نظر میں جتنے برے ہیں اتنے بدصورت شکل دیں گے، وہاں پہ جسم دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو دنیا میں جو موت ہے نا، جو انسان کے باڈی کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ ہم جہنمی موت مرے یا جنتی موت مرے۔ وہ سخت موت ہے لیکن بری موت نہیں ہے۔ اچھا، اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً احادیث سے میں نے کلیکٹ کیا 20 سے 25 وہ موتوں کا ذکر کیا ہے جو شہیدی موت ہے۔ اگر یہ ساری انہونی اموات جو ہے، انہونی اموات، یہ اگر برے ہوتے، یہ برے لوگوں کو آتے یا پھر یہ گنہگاروں کو آتے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہیدی مرتبہ تو نہیں دیتے نا اس کا۔ ہماری سوچ ہے، یہ بہت عام ہے اپنے معاشرے میں، ہم موت کا فزیکل روپ دیکھ کر ہم ڈیسائیڈ کر دیتے، اچھا اس کا منہ کالا ہوا تھا، مطلب یہ جہنمی ہے، بھائی اس نے کچھ تو گڑبڑ کیا۔ منہ بند کریں، شٹ اپ، ٹھیک ہے، ایسی باتیں نہ کریں۔
کسی کا بھی فزیکل ظاہر دیکھ کر ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ وہ جنتی مرا یا جہنمی مرا ہے۔ 25 ایسے حالات کون سے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدی مرتبہ ان کو دیا ہے۔ ایک ہے جنگ کے میدان میں شہید ہونے والے، یہ حقیقی شہید، جنگ کے میدان میں گیا شہید ہو گیا، وہ شہیدی مرتبہ ہے اس کے لیے۔ دوسرا تعاون کے مرض میں جو مر گیا اس کے لیے بھی شہیدی مرتبہ ہے۔ پیٹ کی بیماری یا پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے وہ ریزن اس کا مرنے کا وہ بنا، یعنی موت کی سختی کیا بنا، پیٹ کی تکلیف بنی، بھی شہیدی مرتبہ ہے اس کے لیے۔ کوئی ڈوب کر مرتا ہے اس کے لیے بھی شہیدی مرتبہ ہے۔ کوئی عمارت کے نیچے دب کر مرا، جیسے فلسطین میں کیا ہوا ہے، کتنے سارے لوگ عمارتوں کے نیچے ہی دبے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے موت ہے، ان کے لیے وہ موت کی سختی ہے، لیکن موت انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم امید رکھیں گے شہیدی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اب اس میں بھی ان عمارتوں میں جو فوت ہوئے اگر نیک ہوگا، اللہ والے ہوں گے تو پھر ان کے لیے وہ شہیدی مرتبہ ہے، جو برا ہوگا تو اس کے لیے شہیدی مرتبہ نہیں ہوگا۔ ایک اور جو زچگی میں عورتیں فوت ہوتی ہے پہلے بعد میں، یعنی بچے کی پیدائش میں، ان کی بھی شہیدی مرتبہ ہے۔ جو ٹی بی کی بیماری میں، پھیپھڑوں کی بیماری میں جو فوت ہوتا ہے اس کے لیے بھی شہیدی مرتبہ ہے۔ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے، چوروں سے، لوگوں سے اپنی مال کی حفاظت کرتے ہوئے لڑ کے اگر وہ مر گیا اس کے لیے بھی شہیدی مرتبہ ہے۔ اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، جیسے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت میں قربانیاں دی۔ آج بھی نظر آتے ہیں ایسی مثالیں، جنہوں نے اپنے دین کو چھوڑنا نہیں چاہے اور لوگوں کا ظلم برداشت کیا، لوگوں نے مار کر ان کو مار دیا، تو یہ شہیدی مرتبہ ہے۔ تو دین کی حفاظت میں جو مرتے ہیں ان کے لیے بھی شہیدی مرتبہ ہے۔ اپنی جان کو بچاتے ہوئے، یعنی جان کو بھی بچانے کا اللہ نے حکم دیا ہے نا، حفاظت کرو، یہ تمہیں دنیا کی زندگی میں نے تمہیں ایک نعمت دی ہے، وہ ہمارے پاس ہماری جان ہے، اس کی حفاظت کرو۔ اس کی حفاظت کرتے کرتے مر گئے تم تو بھی شہیدی مرتبہ ہے۔ اور اگر کوئی سواری سے گر گیا، جیسے پلین سے گر گیا، آٹو سے گر گیا، کوئی جاتے جاتے بس سے گر گیا، کچھ بھی کہیں سے کسی بھی سواری سے گر گیا اور موت ہو گئی، وہ بھی شہیدی مرتبہ ہے۔ کوئی گھوڑا یا اونٹ یا کسی جانور پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے گر گیا، موت آ گئی، وہ بھی شہیدی مرتبہ ہے۔ کوئی موذی جانور، سانپ بچھو ڈس گئے، اس سے موت ہو گئی، وہ بھی شہیدی مرتبہ۔ کوئی سمندر میں غرق ہو گیا تو وہ بھی شہیدی مرتبہ ہے۔ کوئی اس میں کروز میں جا رہا ہے، کسی کو وامٹس ہو رہے، کسی کو قے ہو رہی ہے، کسی کو وہ نہیں بن رہا ہے، تو وہ بیمار ہوتے ہوتے وہ مر گیا، وہ بھی شہیدی مرتبہ ہے۔ اچھا، کوئی ظالم حکمران ہے نا، اس کے آگے حق پر ڈٹے ہوئے مر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ کوئی جو راہ جہاد میں سرحدوں پر ایک دن یا ایک رات کا پہرا دیتے دیتے مر گیا، وہ بھی شہید ہے، صرف پہرا دے رہا تھا، وہ بھی شہید ہے۔ اور پہاڑ کی چوٹی سے اگر کوئی گر گیا وہ بھی شہید ہے۔ کسی کو درندے نے چیر پھاڑ دیا، درندہ کھا گیا، وہ درندے کا نوالا بن گیا، وہ آدمی درندے کے پیٹ میں چلا گیا، وہ بھی شہیدی مرتبہ ہے۔ کوئی جل کر مر گیا، وہ بھی شہیدی مرتبہ ہے۔ اور شہادت کی کثرت سے خواہش، حکم دیا جا رہا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہید کی موت مانگو، تو کوئی شہید کثرت سے شہادت مانگ رہا ہے اور شہادت کی موت نہیں آئی، اس کو طبی موت آئی، تو بھی اس کے لیے شہادت کا مرتبہ ہے۔ اچھا، فتنوں کے دور میں، آج تو فتنوں کا دور ہے نا، تو اپنے دین پر ٹکے رہنے والا، ٹکے رہ کر اپنی دین کی حفاظت کرتے ہوئے وہ مرا، وہ بھی شہیدی مرتبہ ہے۔ یہ سارے اللہ کی طرف سے ہونا۔ اچھا، پانی میں ڈوب کے مریں گے شہید ہے، تو پھر یہ گئے اور پلان کر کے، جیسے حلالہ کا پلان کرتے ہیں نا بے وقوف مسلمان، تو ویسے کر کے مرا ہے وہ خودکشی۔ یہ ساری کنڈیشنز اللہ کی طرف سے ہونا، اس کا خود پلان نہیں کرنا، پلان کر کے ایسے سام سے ڈسوا لیا پھر مر گئے اور فیمس کر رہے کہ چلو اس کو شہیدی مرتبہ دے دو، ایسا نہیں ہے۔ تو اب ذرا سوچیں، غور و فکر کریں،
ہم کیا سوچتے ایسی موتوں کو ہم کیا کرتے بری موت. کوئی بس کے نیچے آ گیا پچک گیا تو ہم کیا سمجھتے بڑی بری موت آ گئی. سام ڈس گیا بڑی بری موت آ گئی. میت کچھ الگ ہی دکھ رہی ہے تو بڑی بری موت مرا ہے. ایسی باتیں نہیں کرنا. اسلام ان چیزوں سے روک رہا ہے. اسلام ان باتوں سے روک رہا ہے. اگر یہ ساری بری ہوتی تو شہیدی مرتبہ کیوں دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو شہیدی مرتبہ اٹ مینس اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی قسمت ڈیفرنٹ لکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دنیا میں آئے دن کسی نہ کسی مشکلات سے دوچار کرتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. قرض اگر لوگوں کو ٹوپی پہنا کے قرض لے کے بیٹھا ہوا ہے نا تو قرض اتنی بری چیز ہے نا. قرض میں ڈوبے رہنا، قرض لینا لوگوں کے پاس سے، چاہے قر بھی کیوں نہ ہو، چاہے کوڑا بھی کیوں نہ ہو. ہم تو لوگوں کے لاکھوں لے کے ڈکار بھی نہیں مارتے، ایسا ہضم کرتے ہیں. بدتمیز لوگ ہے کہ نہیں. تم قرض دو ہم غائب ہوں گے. قرض لیتے ہی اس لیے کہ ہم دیں گے نہیں واپس، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں لیں گا نہیں جنت میں. اتنی بری چیز ہے. پہلے تو قرض لو مت. اگر قرض لیے بوقت ضرورت اس کو لکھائی پڑھائی کرو اور دینے کی نیت کرو. ہمارے پاس دینے کی نیت، قرض دے کر جس نے قرض دیا وہ پیچھے گھومنا پڑتا ہے اس بے وقوف کے، اس بدتمیز کے. اچھا ایک اور حدیث دیکھیے بڑی سخت اس میں بتائی گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سنن ابن ماجہ میں، نفس المؤمن معلقۃ بدین حتی یقضى عنہ. مومن کی روح اس وقت تک جنت میں جانے سے رکی رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بھی لیتے تھے قرضہ، لیکن وہ زندگی کھانا نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے لیتے تھے. ہم زندگی میں عیش کرنے کے لیے لے رہے. ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا، اس کے لیے لے کے ایک وقت کا کھانا پیٹ بھرتے تھے اور جیسے ہی مال آتا تھا فوراً قرضہ واپس کر دیتے تھے. یہ اس لیے لیا جاتا ہے ہمارے بے تکی کی جو لائف ہم نے بنایا ہوا ہے نا اس کے لیے ہم قرضوں میں، سودوں میں، اس میں پڑے. اس مومن کی اور اس شہید کی روح اللہ تعالیٰ لٹکا دیتے ہیں جب تک وہ جو مقروض ہو کے مرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض جو لیا ہے نا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھاؤں گا. اور پہلے جنازہ آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے. اگر قرض ہوتا، آپ سے کچھ بن پڑتا تو آپ وہ قرض ادا کرتے. اگر آپ سے نہیں بن پڑتا تو بولتے میں نہیں نماز پڑھاتا اس کی، آپ لوگ پڑھا لو. تو وہاں سے نکل جاتے. کیوں؟ پتہ ہے نا یہ انجام ہونے والا ہے. معلق کر دیں گے، لٹکا دیں گے اللہ تعالیٰ مقروض کا. تو قرضے سے پاک زندگی، اپنی حد کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ فضول کی چیزوں میں، فضول کے خواہشات میں، قرضوں میں مبتلا ہو کر بری موت مرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں. اب اس میں کیا ہے بھلائی کیسے ان موتوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے مرنے والے کا ذکر برائی کے ساتھ کیا تو آپ نے فرمایا لا تذکروا حلقاکم الا بخیر. اپنے مرنے والوں کا ذکر بھلائی کے سوا نہ کرو. یعنی ہم جنازے میں جاتے ہیں، ہمارا اصل جنازے میں جانے کے بعد کام کیا ہے؟ جیسے پیچھے ہم نے سمجھا، اس کو دیکھ کر ہم اپنی موت یاد کرنا. اور ہم اتنے عقل کے پیدل بدتمیز بے وقوف، پتہ نہیں کچھ بھی بول لو، ایسے بدتمیز لوگ ہیں جنازے کو دیکھ کر بھی گندی گندی باتیں، وہیں پر چغلیاں، وہیں پر اس میت کے بارے میں، ان کے گھر والوں کے بارے میں، اور پھر واپس آ کر خراب باتیں کرنا. کیا چل رہا ہے نا اپنے معاشرے میں. بھائی موت کو یاد کر. تو موت کو دیکھ کر بھی تیرے اندر احساس نہیں جاگ رہا ہے، تیرے اندر اپنی موت یاد نہیں آ رہی، تو اور بگڑ رہی ہے. ایسے ہی عالم ہے نا ہم سب کا. اللہ رب العزت محفوظ فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے مرنے والوں کا ذکر بھلائی کے سوا مت کرو.
ایک اور حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، مردوں کو برا نہ کہو، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کا بدلہ انہوں نے پا لیا۔ مطلب کوئی گیا ہے، مر گیا ہے، اس نے برا کیا ہے تو اس کا برائی کا بدلہ مل گیا نا، مطلب موت کے فرشتے آ گئے تو اس کی، اگر وہ برا تھا تو برے فرشتے آ گئے، اس کا دردناک انجام شروع ہو گیا ہے، اس سے اور کیا بدلہ اس کو ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے کوئی آپ کو کچھ بھی کرے اس کو کوسنا کرنا چھوڑ دو۔ اچھا یہ بھی انسان کی ایک ہے نا، ہم آخر کیسے بھولے، لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لوگ اتنی زبانوں سے دھجیاں اڑا دیتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا فرعون سمجھتے ہیں، حکمرانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب بڑا سمجھتے ہیں نا، لوگ میرے سامنے جھکے۔ اچھا معاشرے میں بعض وہ لوگ ہوتے ہیں نا کمزور جو سمجھے جاتے ہیں، کون؟ بچے، ایک تو یتیم بچے، خاص کر بیوائیں جو کمزور سمجھی جاتی ہے، تیسرا بہویں جو کمزور سمجھی جاتی ہے۔ یہ کیا کمزور ہے؟ اس کو حقیر سمجھنا ہے، اس کو جھکا رہنا ہے، یہ اسلام حکم دے رہا۔ بیوائیں کیا کمزور ہے؟ ان کو جھکے رہنا ہے۔ بچے کیا کمزور ہے؟ ان کی حالت کمزوری کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا بدلہ اور ان کا جو ریوارڈ ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا۔ یہ نہیں کہ تم ان کے ساتھ جبر کرو، ان کے ساتھ ظلم کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کیسی ہوں، آپ کیسے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو پوچھو، باہر والوں کو مت پوچھے۔ باہر والوں کے سامنے ہم لپا پوتی بہت کر کے پھرتے ہیں، وہ تقویٰ کا ایک ڈریس پہن کے پھرتے رہتے ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں نا، 24 گھنٹے اڑتے بیٹھتے، وہ صحیح معنوں میں بتائیں گے کہ یہ ہے کس کھیت کی مولی، کتنی بدتمیز ہے، کتنی جاہل ہے، کتنی فرعون ہے، کتنی تکبر ہے اس کے اندر، کتنی ظالم ہے، یا کتنی اچھی ہے، نیک ہے، کوئی تکلیف نہیں دیتی، زبان سے ظلم نہیں کرتی۔ اپنے گھر والوں کو پوچھے بھائی میں کیسی ہوں، ٹھیک ہے؟ گھر والے آئینہ دکھا دیں گے، باہر والوں کے سامنے تو ہم وہ میک اپ کیے ہوئے ہیں نا تقویٰ کا، اور بڑی بری طریقے سے قیامت کے دن ان کا میک اپ اترے گا۔ اب تو دنیا گھر والے دیکھ رہے ہیں نا صرف، تم کیسے ہو، کس کھیت کی مولی ہو۔ اس دن جب وہ تقویٰ کا میک اپ جو لگا کے رکھا ہوا تھا وہ اترے گا تو ساری دنیا دیکھے گی، اچھا یہ ایسی نکلی، اس کو تو ہم کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے، یہ تو ایسی بدتمیز بدبخت ایسی ہے، اتنی جاہل، اتنی فرعون۔ تو بات کیا بتا رہی تھی میں؟ ہاں یہ ہوتا ہے، انہیں لوگ دل دکھا کے جاتے ہیں، لوگ دھجیاں اڑا کے جاتے ہیں، لوگ ظلم کرتے ہیں، ان کا تو کیا انہوں نے پایا نا، موت کے فرشتے آ گئے، اب موت کے فرشتے آ گئے، بدلہ مل گیا اس کو، اس سے بدلہ ہم کیا اور دے سکتے؟ اگر ہم کوس لیں، اگر ہم لعنتیں برسائیں، ہوتا ہے لعنتیں برستی ہے، میت پڑی ہوئی۔ اب دیکھیں میں پہلے بھی بتا چکی، اپنے آپ کو اپنے گھر میں مرا پڑا تصور کرے، اور آپ کے اطراف جو لوگ ہیں آپ کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، آپ کے بچے کیا بات کر رہے ہیں، آپ کی بہویں کیا بات کر رہی ہے، آپ کی رشتہ دار کیا بات کر رہے ہیں، آپ کے کزنز کیا بات کر رہے ہیں، آپ کے خالائیں کیا بات کر رہے۔ جس کو ہم نے دکھ دیا وہ بدوائیں دیں گی، اچھا ہوا مریے منحوس، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے۔ کتنی وہ لاچارگی میں پڑی ہوئی لاش ہے، اس کو بدوائیں دے رہے، اس سے بڑھ کے اور کیا حالت ہوگی؟ ٹھیک ہے، ایک تو فرشتے بھی آ گئے اس کی کرتوتوں کی وجہ سے، اوپر سے لوگوں کی بھی تو بات یہ ہے کہ آپ کو کتنا بھی لوگوں نے تکلیف دی ہو اس کا تو بدلہ انہوں نے پا لیا نا، تو ان کے ساتھ بہتر دعا کرے، بدلہ مل گیا، ٹھیک ہے؟ ایک آپ کسی کو تھپڑ مارنا چاہ رہے، نے ظلم کیا آپ پہ، آپ تھپڑ مارنے کی ارادے سے نکلے، آپ کے تھپڑ مارنے کے پہلے ہی کسی ٹرک کے نیچے آ کے وہ کچلا گیا، تو آپ کا تھپڑ بیسٹ ہے، اس کی بدلہ آپ کا ہے کہ وہ کچلا جانا بیسٹ ہے، وہ اور کروڑ تھپڑوں کے برابر ہو گیا نا اس کا کچلا جانا۔ تو یہ ایسی ہے، فرشتوں کا آ جانا ٹرک کے نیچے کچلے جانے کے برابر ہے۔ آپ اپنی زبان سے کچھ بھی تھوڑی بہت بددعائیں دیں گے، مطلب وہ ہلکا سا تھپڑ کے برابر ہے، وہ کچلا گیا نا، چھوڑ دو اس کو، اس کے حال پہ چھوڑ دو،
دعائیں اچھی دعائیں کرو. اچھا چلو دعا بھی نہیں نکل رہی, اتنے ظالم ہوتے ہیں, بھرے پڑے ہیں ظالموں سے, ہمارے گھر بھرے پڑے ہیں. تو یہ ہوتا ہے, دل دکھتا ہے. لیکن اب اسلام ہمیں کیا حکم دے رہا ہے, ان کے بارے میں برا مت کہو. دعا نہیں نکلتی, چلو ٹھیک ہے, اچھی بات کرو یا چپ کر کے رہو, غلط باتیں مت کرو ان کے بارے میں. آج ہم نے کس بات پہ فوکس کیا تھا؟ ایک تو موت کی سختی سمجھ آئی, اور موت کی سختی جو فزیکل ہمیں دکھ رہا ہے اس سے ہم کبھی بھی جج نہیں کرنا کہ یہ فلاں کی ایسی موت ہوئی تو اس لیے جہنمی ہے. تو یہ اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہوا ہوتا ہے. یہ نیک بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے. یہ موت کی سختی ہے. سے پھر ایسی کچھ بھی چیزوں کو دیکھ کے الٹا سیدھا کچھ بھی بولنا شروع کر دیں گے. مطلب جو بھی لفظ نکال رہے منہ سے محتاط ہو کے نکالے کہ میں کیا کس کنڈیشن میں کیا بول رہی, میں کچھ بھی نہ بولوں الٹا سیدھا, کیونکہ ایک ایک لفظ بھی ہمارا پکڑے جانے والا ہے اللہ کے پاس.